السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، محفل تذکیر میں ایک بار پھر آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ تعالی سورۃ الواقعہ کا اختتام ہوگا۔ باقیہ جتنی آیتیں ہیں انشاءاللہ تعالی ان کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ غالباً یہ چھٹی نشست ہے سورۃ الواقعہ کی، اور مولانا محترم مولانا عبدالستار ندوی صاحب آیتوں کو پڑھ کر سنائیں گے، متن سنائیں گے، اور پھر ان کی ترجمانی پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد میں آیت در آیت اس کی تفسیر پیش کی جائے گی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَّا تُبْصِرُونَ فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں ثبت ہے جسے صرف مطہرین ہی چھو سکتے ہیں۔ یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو، اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو۔ اب تم اگر کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو، تو جب مرنے والی کی جان حلق تک پہنچ جاتی ہے اور تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، مگر تم کو نظر نہیں آتے۔ پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے، اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو تو استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھ کو اے اصحاب الیمین، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی توازے کے لیے کھولتا پانی اور جہنم میں جھونکا جانا ہے۔ یہ سب کچھ قطعی حق ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سچ کہا۔ تو عزیز ناظرین، یہاں اس سورہ مبارکہ کا آخری رکوع آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا، اس کی ترجمانی بھی پیش کی گئی۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک آیت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مولانا، اس میں پہلی ہی بات جو آئی ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، یہ قرآن مجید کا ایک عجیب اسلوب ہے جہاں لام کو لایا جاتا ہے اور وہ اس جملے سے الگ ہوتا ہے۔
جی، اور یہ لام زائد نہیں ہے جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے. اور اس کی ایک مثال قرآن مجید میں سورۃ النساء میں بھی ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک اپنے نزاعات اور اختلافات میں یہ آپ کو اپنا حکم تسلیم نہ کر لے. تو یہاں کسی ایک گمان کی گمان کی صحیح کی تردید کی جا رہی ہے، یعنی اس سے پہلے جو کفار کے درمیان ذہنوں میں تھا کہ آخرت نہیں ہے، قرآن کا نزول یہ درست نہیں ہے، شیاطین لے کر کے آتے ہیں، تو ان تمام خیالات کی نفی کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے انتظار نہیں کیا، پہلے نفی کیا، اس کے بعد قسم. تو یہاں اسی معنوں میں یہ لا کو لایا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد میں جو ہے جیسے کہ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے شہادت کے طور پر کچھ چیزوں کو پیش کیا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ مواقع نجوم، تو اس سے مراد بہت سارے مفسرین نے یہ لی ہے کہ وہ جگہیں جہاں ستارے گرتے ہیں، جس کو سورہ جن میں مقائد سے بھی تعبیر کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کمین گاہیں، مقائد کمین گاہیں، شیاطین جو کمین گاہیں لگا کر کے بیٹھا کرتے تھے، ملائے اعلیٰ کی کچھ باتیں سن لیں پھر کاہنوں کو آ کر کے پہنچا دیں. تو وہاں پہ مقائد کا لفظ آیا، یہاں پہ مواقع کا لفظ آیا. اور شہاب ثاقب میں بھی جو ہے قرآن مجید میں جہاں جہاں شہاب ثاقب کا ذکر آیا ہے، جیسے سورہ ملک میں بھی آیا ہے کہ رجوماً للشیاطین، کہ یہ جو ستارے پھینکے جاتے ہیں یا گرتے ہیں یہ دراصل ان شیاطین جنات پر پھینکے جاتے ہیں جو ملائے اعلیٰ میں جو ہے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہاں سے کچھ القاء کرے. تو یہاں اسی کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ اگر کفار مکہ اور مشرکین مکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے، اور جس طریقے سے کاہن پر شیاطین جو ہے القاء کرتے ہیں، اسی طریقے سے نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ شیطانی القاء ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان ستاروں کی، گرنے والے ستاروں کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ کسی جن میں یہ استطاعت نہیں ہے کہ جو لوح محفوظ سے وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک نازل ہوتی ہے حضرت جبرائیل کے ذریعے، اس تک ان کی پہنچ نہیں ہوتی. اور مومن سورہ شعراء میں ہے بھی وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ، کہ شیاطین نے یہ نازل نہیں کیا ہے اور نہ ان کے بس کا ہے اور نہ ان کے لیے مناسب. اور سورہ جن میں بھی یہی بات بالکل آئی ہے کہ ان کو سننے تک کے لیے معزول کر دیا گیا ہے، یعنی یہ جو وحی اترتی ہے وہ وحی کو سن بھی نہیں پاتے. بلکہ اللہ رب العزت نے جنوں کی زبانی سورہ جن میں جو کہا مُلِئَتْ بِهِ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ کا لفظ آیا ہے کہ ہم کمین گاہیں بنا کر کے وہاں پر بیٹھ کر سنا کرتے تھے ملائے اعلیٰ کی باتیں، لیکن اب معلوم نہیں کیا مرحلہ پیش آنے والا ہے اہل دنیا کے لیے کہ بہت سخت پابندیاں لگا دی گئی ہیں. تو اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آسمان پہ بہت پہرے لگا دیے گئے تھے، اور اگر کوئی کوشش کرے بھی سننے کی تو اس کو شہاب ثاقب سے مارا جاتا ہے. موین بھائی دیکھیے اس میں مواقع النجوم میں کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ واقع یقع و واقعان کی منی آتی ہے گرنا، تو قیامت جب واقع ہوگی تو نجوم سب گر جائیں گے، جھڑ جائیں گے، اس کی قسم اللہ نے کھایا. لیکن اس قسم کا پھر جو اس کا جو مقسم علیہ ہے وہ اس کا کوئی تعلق اب مفسرین یہ تعلق نہیں. بعض مفسرین نے تو یہ بھی کہا ہے کہ مواقع النجوم سے مراد قرآن اور مواقع سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے. اب لیکن یہ بہت دور کی تعبیر ہے مولانا، دور کی تعبیر. مناسب وہی ہے جو عام مفسرین نے لیا ہے کہ اس سے مراد وہ ستارے ہیں جو آسمان سے توڑ کر کے آئے جاتے ہیں. اور وہ تو قیامت کی جو احوال بیان کیے گئے وہاں پہ بھی ہے وَإِذِ النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، وہاں پہ بہت کھل کر بیان کیا گیا ہے کہ اس دن جو ہے ستارے جو ہے ماند پڑ جائیں گے اور ٹوٹ کر گر جائیں گے. تو یہاں جو ہے اس قسم کی تعویل کرنا مطلب مفسرین کے لحاظ سے لیکن ایک مناسب چیز جو لگتی ہے وہ تعویل نہیں بلکہ ایک اشارہ یہ ہے کہ نجوموں کا گرنا اگر ہم مانتے ہیں تو ڈوبنا اگر مانتے ہیں، اس لیے کہ گرنا بھی اور ڈوبنا دونوں مراد لیا گیا.
اگر نجوم کا یعنی ستاروں کا ڈوبنا مراد لیتے ہیں تو ستاروں کے ڈوبنے کے بعد روشنی پھیلتی ہے جی تو گویا کہ اب ایک روشنی پھیلنے والی ہے. جی قسم کھانے کا انداز ایک یہ ہے کہ ستارے کی قسم کیوں کھائی گئی. مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ قسمیں جو کھائی جاتی ہے اس کا کچھ نہ کچھ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. جی تو یہاں پر جو قسم کھائی گئی ہے کہ مواقع النجوم، یعنی تم یہ سوچتے ہو کہ شیاطین لے کر کے نازل ہوتے ہیں. جی ہمارے قرآن اتارنے کا نظام اور سسٹم اتنا مضبوط ہے جس طریقے سے اجرام فلکی. جی جی یہ بات میں نے بھی پڑھی ہے ایک تفسیر میں کہ جس طریقے سے اجرام فلکی اتنا منظم اور مربوط ہے کہ اس میں انسان اس کو سمجھ بھی نہیں سکتا، اسی طریقے سے قرآن مجید کی پوری تنزیل کا جو مرحلہ اور جو انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ اتنا مضبوط ہے اور اتنا مربوط ہے کہ اس میں کوئی دوسرا دخل اندازی نہیں کر سکتا. یہ بھی ایک تفسیر میرے خیال سے میں نے بھی کسی ایک تفسیر میں یہ پڑھا ہے. تو بہرحال یہ دونوں چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کے سامنے ہم نے رکھی ہیں، لوگ مزید اس کے سلسلے میں مطالعہ کر سکتے ہیں. جی وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم سمجھ سکو تو یہ قسم بہت بڑی قسم ہے. یہ قسم ان کی صفت عظیم ہے، یعنی بڑی قسم ہے. گویا کہ اللہ رب العزت ہم سے اور تمام لوگوں سے خصوصاً کفار سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو یہ قسم کھا رہے ہیں اسے عام فہم قسم نہیں سمجھو بلکہ بہت بڑی قسم ہے. مومن بھائی اس میں کچھ اضافہ کریں گے؟ یہی ہے کہ مولانا ایون اب وہ تو 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کفار مکہ اور مشرکین مکہ سے کہی ہے. ایون آج کا انسان اتنی ساری ترقی کرنے کے بعد میں، سائنسی ترقی کرنے کے بعد میں، اس وقت جو ہے انسان پہلے آسمان میں جو اجرام فلکی ہیں اور جو ہم بار بار کہکشاؤں کا ذکر کرتے ہیں، گیلیکسیز کا ذکر کرتے ہیں، ہم ابھی تک ان کو اپنے احاطے علم میں ہم اس کو نہیں لا سکے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جب پورے اجرام فلکی اور اس کائناتی نظام کا جب ذکر کر رہے ہیں، اس کی قسم کھا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ قسم اتنی عظیم ہے کہ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، تمہاری سمجھ سے یہ باہر ہے. اور اس کے بعد میں جیسا کہ قرآن مجید میں ہم نے بار بار کہا ہے کہ قسموں کا جو معاملہ ہے کہ ایک وہ ہوتا ہے جس کی قسم کھائی جاتی ہے اور ایک وہ چیز ہوتی ہے جس کے اوپر قسم کھائی جاتی ہے. تو جو مقسم علیہ ہے وہ اب آ رہا ہے کہ انہو لقرآن کریم، کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس قسم کی شہادت کے لیے، اپنی یہ جو قسم کی جو شہادت پیش کی گئی اس بات پر پیش کی گئی ہے کہ انہو لقرآن کریم، کہ یہ کتاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے یہ بہت ہی مقدس اور ایک عظیم کتاب ہے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مواقع نجوم کی قسم کھائی. موین بھائی یہ لفظ قرآن جو ہے قرأ یقرأ، قرآن سے پڑھنا کی میننگ میں آتا ہے. قرآن کہتے ہیں اس کتاب کو جو سب سے زیادہ پڑھی جائے. جی. اور ایک بات یہاں غور کرنے کی ہے کہ قرآن کی صفت کریم لائی گئی، حالانکہ اور صفت بھی آ سکتی تھی. کریم لانے کی وجہ یہ ہے کہ یعنی قرآن جس طریقے سے معزز ہے اس سے تعلق رکھنے والا بھی ایسے ہی معزز ہوگا. جی بہت اچھی بات کہی آپ نے. جی آپ اسی حدیث کو یاد کر لیجئے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. جی کہ اللہ کے رسول نے ایک سرٹیفکیٹ دے دیا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرے اور اس کا علم دوسرے لوگوں کو دے. تو ظاہری بات ہے کہ چونکہ قرآن کریم ہے تو اس سے جو بھی لوگ جڑ جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کا بھی اکرام کرے گا. میں نے کہیں پڑھا تھا، مجھے اب یاد نہیں، شاید آپ کو یاد ہو، کہ جو لوگ قرآن مجید کا حق ادا کرتے ہیں اور جن کو قرآن مجید سے دلی نسبت ہوتی ہے، قرآن مجید ایک خوبصورت شخص کی شکل میں جو ہے اس کی قبر میں آتا ہے اور روشنی آئے گا اور اس سے روشنی ہوتی ہے. اور وہاں جو سوال اور جواب کا جو بہت ہی ڈراؤنا ماحول ہوتا ہے، اس ماحول میں قرآن مجید کے آنے کی وجہ سے ایک بہت ہی نورانی شخصیت کی شکل میں وہ مرنے والا جو ہوتا ہے اس کا دل جو ہے اس کو ایک آرام کی کیفیت کا احساس ہوتا ہے. اور ویسے بھی قرآن جب مکمل ہو تو مکمل ہونے کے بعد کی جو دعا ہے جو قرآن کے ہر اخیر صفحے پہ لکھا ہوتا ہے کہ اللہم آنس وحشتی فی قبری بالقرآن العظیم. تو گویا کہ قرآن قبر میں مرنے والے کے لیے ایک مونس کی حیثیت سے ہوگا، وحشت کو کم کرے گا. جی وحشت کو کم کرے گا. فی کتاب مکنون،
اب یہاں کہا جا رہا ہے مولانا کہ یہاں جو قرآن مجید کا جو ذکر ہو رہا ہے، اور بارہا ہم نے اپنے دروس میں یہ کہا کہ قرآن مجید کے نزول کے بارے میں دو باتیں ہم کو یاد رکھنی چاہیے کہ ایک تو قرآن مجید پہلے سے ہی لوح محفوظ پر موجود تھا، اور انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ کر رکھ دیا تھا، جیسے سورۃ الرحمن میں ہم لوگوں نے اس کا تذکرہ کیا۔ اور پھر جو ہے قدر کی رات میں، شب قدر میں جو ہے پورا کے پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا، اور پھر وقتاً فوقتاً جیسی ضرورت محسوس ہوئی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے جو ہے 23 سال کی مدت میں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، تو اسی کو تنزیل کہتے ہیں۔ جی، نزل ینزل تنزیل مطلب رفتہ رفتہ نازل کرنا، اور تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ تو یہی وہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہے وہ تو لوح محفوظ میں ہے رکھا ہوا، اور وہ بھی ہے جو ہم سورے پڑھتے ہیں اس میں فی لوح محفوظ، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اور یہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ اب اس میں نہ اس کے نزول کے وقت کوئی اس میں کوئی گڑبڑ کر سکتا تھا، نہ نزول پورا ہو جانے کے بعد میں قیامت تک، چونکہ اس کے حفاظت کی ذمہ داری سورۃ الحجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو لی ہے، سورہ ہجر کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو اس کی ذمہ داری لی ہے کہ ہم اس کی نزلنا القرآن وإنا له لحافظون، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا انتظام بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا انتظام بنا دیا، ہم کو کبھی تعجب ہوتا ہے، اور میں اکثر یہ بات لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہونے کا اس کا سب سے بڑا ثبوت تو یہ ہے کہ آپ اپنی مادری زبان میں کسی کتاب کو رٹنے کی کوشش کیجیے، 2 یا 3 صفحات رٹنے کی کوشش کیجیے، آپ نہیں رٹ پائیں گے۔ لیکن ایک غیر مادری زبان، ایک اجنبی زبان کے اندر 6000 سے زائد آیتیں جو ہو، 7 سال کا چھوٹا بچہ جو ہے اس کو حفظ کر لیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی انتظام ہے قرآن مجید کی حفاظت۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں، بلکہ سوچتا بھی ہوں کبھی کبھی کہ اب ناظرین سے بھی میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کے معجزے کا مشاہدہ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم خود دیکھتے ہیں کہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، کبھی دل میں اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ایسی کتاب ہو ہمارے پاس اپنی زبان میں، یا کسی اور زبان کی کتاب ہو، اور ایک ہی صفحے کو بار بار پڑھنا ہو، تو 10 مرتبہ 20 مرتبہ، سال بھر، 2 سال 3 سال 4 سال کے بعد آدمی اگتا جائے گا۔ پڑھنے والے اس سے کبھی نہیں اگتائیں گے، وہ جو حدیث میں ہے۔ تو اس سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ ہر ایک اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے، کبھی اکتاہٹ نہیں تھی۔ اچھا، ہم عجمی ہیں، ہماری زبان نہیں ہے، تو چلو نہیں سمجھتے ہیں تو اکتاہٹ ہوتی ہے، لیکن اب تو سمجھنے لگے بہت سارے لوگ، معانی کا اہتمام کرتے ہیں لوگ، لیکن عربیوں کے یہاں بھی، ان کے یہاں بھی اکتاہٹ نہیں ہے، بلکہ اس طرح کی روایتیں بھی ملتی ہے۔ اور آپ نے ابھی حدیث کا کوئی خلاصہ بتایا بھی، مفہوم بتایا بھی کہ یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس سے پڑھنے والے اکتائیں گے نہیں۔ اس کے بعد مومن بھائی، لا یمسہ الا المطہرون، تو یہ لا یمسہ کی ضمیر جو ہے وہ ہم مکنون کی طرف اگر لوٹاتے ہیں تو بات تو بنتی ہے، لیکن مکنون کی طرف لوٹانے میں اتنی بات نہیں آتی ہے، اس لیے کہ مکنون یعنی یہ لوح محفوظ میں جب محفوظ ہی ہے تو وہاں تو صرف وہی فرشتے چھوئیں گے یا رسائی ہوگی جن کو اللہ کی طرف سے پرمیشن ہوگی، لیکن ہو کی ضمیر اگر قرآن کی طرف لوٹائی جاتی ہے تو بھی اس سے بات واضح ہے کہ قرآن کریم کو سوائے ان ہستیوں کے جن کو اللہ نے پاکیزہ ہی پیدا کیا، ان کے علاوہ کوئی نہیں چھوتا۔ البتہ یہ ہے موین بھائی، بعض مفسرین اس سے مراد لیتے ہیں کہ بلا وضو قرآن چھونا جائز نہیں۔ یہ کلیدی آیت ہے، اور اس کے علاوہ کچھ احادیث ہیں جس کی روشنی میں بہت سارے فقہاء نے، بلکہ میں سمجھتا ہوں ائمہ اربعہ کے نزدیک جو ہے قرآن مجید کو بغیر وضو کے چھونا بھی درست نہیں لکھا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ آیت جس تناظر میں پیش کی جا رہی ہے، اللہ رب العزت نے جس تناظر میں آیت کو نازل کیا ہے، اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ اس سے حکم نہیں لگایا جا رہا ہے کہ اس سے بلا وضو لوگ نہیں چھوئیں گے۔ یہ لام نافیہ ہے۔ جی، نافیہ اور ناہیہ میں فرق ہے۔ ناہیہ میں کسی چیز کو منع کیا جائے، اور نافیہ میں کسی چیز کی خبر دی جائے کہ اسے نہیں چھوتے مگر مطہرین۔ اس لیے اس آیت سے دلیل بنانا کہ بلا وضو قرآن چھونا درست نہیں ہے،
یہ اگرچہ یہ بات صحیح ہے کہ بلا وضو قرآن نہیں چھونا چاہیے، لیکن اس آیت سے دلیل نہیں بنے جی۔ البتہ بعض مفسرین نے کہا کہ کبھی کبھی کوئی خبر جو ہے وہ حکم کے درجے میں ہوتی، اچھا، جیسے ایک حدیث ہے المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یحقرہ والی حدیث جو ہے کہ مسلمان ایک مسلمان کا بھائی ہے وہ اس پر ظلم نہیں کرتا ہے، تو یہ نہیں کہ نہیں کرتا، خبر بظاہر خبر ہے لیکن اس میں نہیں ہے کہ ظلم نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ تو بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ یہ لائے نافیہ تو ہے لیکن نہیں کے حکم میں جی۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ قرآن کو بلا وضو نہ چھونے کے جو احکامات ہیں وہ احادیث سے، امام مالک رحمۃ اللہ نے ایک حدیث پیش کیا ہے کہ لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن کو صرف پاک لوگ ہی چھوئیں گے جی۔ اور امام ترمذی نے بھی ایک حدیث نقل کیا ہے لا تقرأ الحائض والجنوب شیئا من القرآن، کہ قرآن میں سے حائضہ ذرہ برابر ہاں قرآن میں سے حائضہ اور جنوبی شخص ذرہ برابر بھی نہ چھوئیں، یعنی نہ پڑھیں۔ اب یہ ہے کہ ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ناپاکی کی دو قسمیں ہیں ان میں جی، ایک حدث اکبر، ایک حدث اصغر۔ حدث اکبر کا مطلب کہ ایسی ناپاکی جس میں غسل کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے کہ حیض اور نفاس کے بعد اور جنابت کے بعد، تو اس میں تو متفقہ فیصلہ ہے کہ اس حالت میں قرآن نہیں پڑھنا ہے نہ چھونا ہے۔ جی۔ اب ایک ہے حدث اصغر۔ حدث اصغر یعنی چھوٹی ناپاکی جس میں غسل کی ضرورت نہیں ہے، صرف وضو کی ضرورت ہے۔ اس میں ائمہ اربعہ کا یہ کہنا ہے، جو حدیث میں نے موطا امام مالک میں ہے وہ امام مالک رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے کہ لا یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن کو صرف پاک لوگ ہی چھوئیں۔ اس حدیث کے تناظر میں اور دیگر اور احادیث کے تناظر میں ائمہ اربعہ کا یہ فتویٰ ہے کہ وضو کر کے ہی قرآن چھونا چاہیے۔ البتہ یہ ہے کہ زبانی قرآن پڑھ سکتے ہیں بلا وضو۔ ایک چیز اور میں کلیئر کر دوں، عام طور سے خواتین اس معاملے میں سسپیشن میں ہوتی ہیں اور مس کنسپشن کی شکار ہیں، اس لیے کہ میرا تعلق رہا ہے مدرسوں سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ زبانی پڑھ سکتے ہیں ناپاکی کی حالت میں، حیض و نفاس کی حالت میں۔ یہ غلط بات ہے، زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے الا یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی ناپاکی میں ہو جس ناپاکی کے بعد یا جس ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، تو اس وقت اگر وہ معلمہ ہے تو توڑ کر پڑھا سکتی ہے۔ جی جی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی الحمدللہ یا سبحان اللہ کہہ لے تو وہ جائز ہے، لیکن باضابطہ قرآن کو زبانی بھی نہیں پڑھ سکتی۔ حائضہ، نفسا اور جنوبی زبانی بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ میرے خیال سے یہ کافی اور بحث لا یمسہ الا المطہرون کے بارے میں ہوئی، اور میرے خیال تمام پہلو اس کے اب کھل کر آ گئے الحمدللہ۔ آگے ہم چلتے ہیں مولانا۔ تنزیل من رب العالمین۔ مولانا یہاں پر ایک بات یہ کہنے کی ہے کہ صرف تنزیل من اللہ کہا جا سکتا تھا، کہیں کہیں ہے بھی جی جی، لیکن یہاں پہ رب العالمین یعنی یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی، اس میں کیا اشارہ ملتا ہے؟ یہ آگے جو مولانا دیکھیں اس کا اشارہ جو ہے، اس کا واسطہ جو ہے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، یہاں سے اس کا سلسلہ ملتا ہے۔ اچھا جی جی، اس کا تو ہم آگے جب پڑھیں گے تو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول بھی انشاءاللہ تعالیٰ ناظرین کے سامنے رکھوں گا کہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے تمام دنیاؤں کا رب جو پالن ہار ہے، اس نے جو ہے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ تنزیل من رب العالمین یعنی رب العالمین کی طرف سے، اس میں یہ صاف اشارہ ہے یہ صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے۔ جی 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 جی، یہ رب العالمین کی کتاب ہے جی، اور عالمین کا پیدا کرنے والا جب وہ ہے تو اس کی کتاب ہر ایک کے لیے۔ جی بالکل، یہ تو یہ بہت صحیح نقطہ ہے، اور ہم بارہا اپنے ناظرین سے یہ کہہ چکے ہیں، اور ہم یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ بار بار ہمارے برادران وطن سے یہ کہنا کہ قرآن مجید مسلمانوں کی کتاب ہے، یہ دراصل میں قرآن مجید اور ہمارے برادران وطن اور غیر مسلموں کے درمیان ایک فاصلہ قائم کر دیتی ہے، ایک دیوار قائم کر دیتی ہے۔ ہم کو تو ہمیشہ یہی کہنا ہے، اور جو سورہ فاتحہ سے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کہتا آیا ہے کہ وہ تمام عالموں کا رب ہے، تمام لوگوں کا رب ہے۔ اور قرآن مجید کے بارے میں بھی جب اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ انسان ہے، الرحمن علم القرآن جو وہاں لایا، اور وہاں پہ بھی انسان کو الانسان مطلب تمام انسان کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے قرآن مجید کا علم دیا ہے۔ تو ہم کو تو بلکہ ہماری ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے
کہ ہم کو اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ باتیں لوگوں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے، اور یہ کہہ کر کھل کر کہنا چاہیے کہ قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور ہدایت ہے سارے عالم انسانیت کے لیے، جس طریقے سے اللہ کے رسول، ہم یہی معاملہ جو ہے اپنے رسول کے ساتھ میں بھی کرتے ہیں کہ ہمارے رسول ہے، ہمارے رسول ہے، بھئی یہ رحمت للعالمین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ تو آپ کا جو اشارہ ہے وہ صحیح ہے کہ یہاں رب العالمین کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر واضح کر دیا ہے کہ یہ تمام انسان، جتنے بھی انسان ہیں، ان کے رب کی طرف سے یہ نازل کردہ کتاب ہے، ہدایت ہے۔ اس کے بعد افبہذا الحدیث انتم مدہنون، حدیث سے مراد قرآن ہی، یعنی حدیث قدسی ہے یہاں، جی یہاں وہ پورا قرآن حدیث جی جی قدسی ہے، کلام اللہ سے، کلام اللہ سے مراد ہے، اور اصل میں حدیث قدسی ایک دوسرے پیرا میں آ جاتا ہے، جی جی تو اس لیے سمجھیے کہ حدیث سے مراد یہاں پہ کلام اللہ ہے۔ انتم مدہنون، ادہن یدہن، ادہان کی میننگ آتی ہے اغماض کرنا، نظر انداز کرنا، ہلکے میں کسی چیز کو لینا، سرسری طور پہ لینا، اور ترجمہ شاید اس میں ہے بے اعتنائی برتنے کے۔ ہاں، تو کیا تم اس قرآن اور اس کلام الہی کے تعلق سے بے اعتنائی برت رہے ہو، اغماض کر رہے ہو؟ یہ صاف گویا کہ ایک طریقے سے اللہ رب العزت یہ ان کو بتا بھی رہا اور دھمکی بھی دی جا رہی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ لیکن اب یہ مسئلہ تو وہی ہے نا مولانا، کہ یہاں تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ دھمکی دی جا رہی ہے مشرکین مکہ کو، لیکن آج اس کا پورا اطلاق جو ہے ایمان والوں پر اور مسلمانوں پر ہو رہا ہے، کہ جو بات اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تمہارے رب کا کلام ہے، تمہارے لیے اس میں رزق ہے، تمہارے لیے اس میں ہدایت ہے، اس کے باوجود تم اسے بے اعتنائی برت رہے ہو۔ تو اگر ہم یہ سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے صرف مشرکین مکہ سے مخاطب ہے، تو یہ تو بہت ہی غلط بات ہے۔ جتنا مطلب یہ چیز ان لوگوں پر صادق آتی ہے، وہ تو ایمان نہیں تھا ان کا کہ یہ اللہ تعالیٰ وہ تو تکذیب کیا کرتے تھے، وہ تو تکذیب کرتے تھے۔ ہم تو اس بات پر ایمان رکھتے ہوئے بے اعتنائی برتتے، تو ہمارا تو جرم ان سے کہیں زیادہ بڑھ جائے۔ بلکہ وہ 19ویں پارے کی جو وہ آیت ہے، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ نبی قیامت کے دن اللہ رب العزت کے دربار میں یہ کہیں گے کہ اس ہماری قوم نے قرآن کو جو ہے پس پشت ڈال دیا تھا۔ اس سے یہ آیت جو ہے بالکل میل کھا رہی ہے کہ گویا اگر ہم اغماض کو صرف مشرکین پہ نہیں بلکہ وہ ان مومنین پہ بھی شامل کر لیں جو ہم جیسے بدعمال لوگ ہیں، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے تعلق سے بھی آیت ہو۔ بالکل، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے جو ڈاکٹر اسرار اکثر اس کو اعادہ کرتے تھے کہ یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن، کہ اے اہل قرآن کو پس پشت مت ڈال دو۔ تو یہ بھی جو ہے بہت کھل کر اللہ کے رسول نے ہم کو اہل قرآن کہہ کر مخاطب کیا بہت ہی پیارے انداز میں، اور ہم اہل قرآن ہوتے ہوئے قرآن مجید کو اپنے پس پشت ڈال دیں تو اس سے زیادہ اور اس سے بڑا ظلم کیا اور بدنصیبی کیا ہو سکتا ہے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ۔ موین بھائی اس کو آپ پھر ریپیٹ کر دیں، وہ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا ہے، انسان کی روحانی زندگی کے لیے اللہ کا کلام ضروری ہے۔ تو یہاں اسی لیے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے بطور رزق جو ہے یہاں لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ بھی تمہارے رب کی طرف سے تمہاری روحانی زندگی کے لیے اور روحانی زندگی کے لیے رزق ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تم اسے بڑھ کر اس مائدہ آسمانی کو دبوچ لیتے اور حاصل کرتے، لیکن تم ہو کہ اس کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہو۔ اور آپ نے جس حساب سے یہ پیش کیا تو سورہ انفال میں ایک آیت ہے، وَاسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ، کہ تم قبول کرو اللہ اور رسول کی بات جب وہ بلائیں ایسی چیز کی طرف جو تمہیں زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ تو اس سے بھی رزق سے مراد اگر ہم رزق لیتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن کچھ مفسرین نے رزق سے مراد حصہ بھی لیا کہ کیا تم نے قرآن میں اپنا حصہ یہی رکھا کہ قرآن کو جھٹلاؤ۔ اور کچھ مفسرین نے یہ کہا موین بھائی کہ رزق سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ قرآن کریم کے نزول کے بعد ہماری روزی روٹی پہ سمجھیے کہ ایک حلہ بول دیا جائے گا، اسی لیے اس کو جھٹلا دے۔ یعنی اگر ہم قرآن مجید میں جو احکام نازل ہوئے ہیں اس کے مطابق ہم عمل کرنے لگ جائیں تو ہمارے رزق میں
کمی ہو جائے گی، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ قرآن مجید کو جھٹلاتے رہے. جیسے سودی کاروبار ہو گیا، لوٹ مار ہو گئی، چوری چکوری ہو گئی، یہ تمام چیزوں سے قرآن مجید روکتا ہے. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ قرآن مجید کے اوپر اگر ہم ایمان لے آتے ہیں اور ان تمام چیزوں سے بچ جاتے ہیں یا اپنے آپ، پھر ہماری روزی روٹی کا کیا ہوگا. تو اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن یہ تمام چیز وہ تو اس لیے ایمان نہیں لاتے تھے کہ اگر ہم ایمان لائیں گے تو ہم کو یہ تمام چیزیں چھوڑنا پڑے گی. لیکن یہاں آج ہم ایمان لانے کے بعد میں وہ تمام چیزیں کرتے ہیں. یعنی عمل اگر کریں گے ہم تو گویا کہ ہم ان سب چیزوں سے بچنا پڑے گا. تو گویا اسی آیت کے سمجھیے کہ ہم بھی زد میں آ رہے ہیں. اللہ رب العزت جس حساب سے وہ ہمیں وعیدیں سنا رہا. اور کچھ مفسرین نے یہ بھی کہا کہ یہ ایک حساب سے اس طرح بولا جاتا ہے جیسے اردو میں بولتے ہیں کہ کیا تم نے اس کو کھانے پینے کا دھندا بنا رکھا ہے. ہاں، تو اس طریقے سے جھٹلا کر کے لوگوں کے سامنے وہ مشہور ہو رہے ہیں اور تمہاری واہواہی ہو رہی ہے، یہ مراد لیا ہے. تو کئی مراد مفسرین نے لیا ہے، تو جو زیادہ مناسب ہے اس کو پہلے بیان کر دیا گیا. اس کے بعد فلولا اذا بلغت الحلقوم، تو کیوں نہیں جب آواز نرخرے میں پھنسنے لگے. یہ موین بھائی ذرا اس کی وضاحت تھوڑی ہو جائے ناظرین کے سامنے. جی اب پورا کے پورا خطاب جو ہے وہ مکذبین کی طرف ہے. جی کہ جو اپنے آپ کو بہت بااختیار سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ غیر محکوم نہیں ہے اور ایک دم آزاد ہے. اب ان سے اللہ تعالیٰ جو ہے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ جب تمہارے سامنے تمہارے کسی اپنے کی جان جاتی ہے، اور جس طریقے سے اذا بلغت التراقی کا بھی جو لفظ آیا ہے کہ جب وقیل من راق، کہ جب جان ہنسلی میں یا پسلیوں میں آ کر جو ہے پھنس جائے گی یا نرخرے میں آ کے پھنس جائے گی، یہ نزا کا عالم ہوتا ہے. انسان جب مرنے لگتا ہے تو وہ انتہائی شدت کا وقت ہوتا ہے. اور وہ آگے ہے نا والتفت الساق بالساق، پھنڈلیاں ایک دوسرے سے بالکل مل جائیں گے. جی، لپٹنے لگتی ہیں درد کی شدت کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ وہیں ان لوگوں کو سوال کر رہا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم ایک بااختیار مخلوق ہو اور تم کسی کی محکوم نہیں ہو، تو جب تمہارے سامنے، اپنی آنکھوں کے سامنے، طبیب کے سامنے تمہارا اپنا کوئی مرتا ہے اور اس کی جب روح قبض کی جاتی ہے، تو تم اس روح کے قبض کرنے والے کو کیوں نہیں روک لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ اس وقت اس مرنے والے سے ہم تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم اور تمہارا طبیب جو ہے ہاتھ دھرے پہ دھرے بیٹھے رہ جاتے ہو، اور تم میں اتنی بھی نہیں ہے کہ ہمارا جو فرشتہ جو روح قبض کر کے لے کے جاتا ہے اس کے پاس سے اس روح کو تم واپس لے آؤ. تو یہ اللہ تعالیٰ. اور ایک اشارہ یہ بھی ہے موین بھائی کہ جس طریقے سے تم دیکھتے رہ جاتے ہو، تمہارے معالجین وہاں پر موجود رہتے ہیں اور تم روح کو نہیں لوٹا پاتے ہو، تو پھر دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ جس طریقے سے ہم روح تمہارے جسم سے کھینچ لے رہے ہیں پھر ہم واپس بھی ڈال سکتے ہیں. اور سورہ انعام میں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر بالکل ایک دم قبضہ کیے ہوا، گویا کہ اللہ کا پورا اختیار ہمارے اوپر ہے. ہم مقہور ہیں. جی مقہور ہے بالکل. تو اس سے یہ بالکل ان آیتوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بظاہر ہم دنیا میں مختار لگ رہے ہیں، اللہ نے اختیار دیا ہے، لیکن جب چاہے گا اللہ اختیار چھین لے گا. اور ہم تو غور کرتے ہیں کبھی کبھی، دیکھیے ہم تو ایک عام انسان ہے، لیکن دنیا میں کچھ ایسے بھی انسان ہیں جن کے لیے بر وقت ہما وقت ہر قسم کے ڈاکٹرز موجود رہتے ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتے. بہت صحیح کہا. اچھا، اس کی اگلی آیت دیکھیے، وہ کتنا بہترین سمجھیے کہ وہ نظم ہو رہی ہے. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، گویا کہ اللہ کی طرف سے وعید ہونے کے بعد اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ مت سمجھو کہ تمہارے غائبانے میں، تمہاری غیر موجودگی میں ہم روح کھینچ لے رہے ہیں. اگر تم موجود ہوتے تو تم لوٹا لیتے. ایسی بات نہیں، تم وہاں پر موجود ہوتے ہو، دیکھ رہے ہوتے. یعنی یہ ہماری بے بسی کو بالکل ظاہر کیا گیا. یہ آیت وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور اس وقت تم وہاں پہ دیکھ رہے ہوتے. تو بے بسی کا صاف اظہار. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، کہ ہم اس وقت اس مرنے والے کے تم سے زیادہ قریب ہوتے. نانو اقرب الیہ من حبل الورید، جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے انسان ہم تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. تو ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے والے سے زیادہ قریب ہے بنسبت ان لوگوں کے جو اس کے آس پاس جمع ہوتے ہیں اور اس کے موت کا جو ہے یہ کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں. بعض وقت یہ ہوتا ہے
کہ انسان کچھ بھی نہیں کرتا اور بے بسی سے جو ہے معالج اور اس کے رشتہ دار سب بیٹھے رہتے ہیں اور صرف اس بات کا انتظار ہوتا ہے کہ انسان کب آخری سانس لے اور اس کو راحت مل جائے۔ تو معین بھائی یہاں پہ ایک بات یہ بھی ہے کہ حلقوم تک، نرخرے تک سانسوں کا پہنچنا، روح کا پہنچنا، اس کے بعد اللہ رب العزت کا یہ کہنا کہ تم دیکھ رہے ہوتے نہیں لوٹاتے ہو، یعنی ایک نفی کی بات پیش کی جا رہی ہے۔ تو کفار و مشرکین یا جو لوگ نہیں مانتے ان کے ذہن میں نفی سے نفی کل نہ مراد ہو جائے، جی اس لیے اللہ نے کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں موجود، میں وہاں پہ موجود ہوتا ہوں، میری نفی نہیں ہے، ہمارے اختیار سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم ہمیں نہیں دیکھ پاتے ہو۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تم غیر محکوم ہوتے یا اگر تم با اختیار ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو چیلنج پیش کر رہا ہے۔ اگر تم با اختیار ہو، تمہارے اوپر کسی کا اقتدار نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، ترجعونہا، تو تم اس جاتی ہوئی روح کو لوٹا لو، واپس کر لو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ دیکھیے معین بھائی، ان کنتم صادقین جو ہے پوری صورت میں جہاں جہاں انکار آیا ہے، وہاں آخرت اور دوبارہ جی اٹھنے پہ، خدا کے کلام پہ، جہاں جہاں کفار کا انکار آیا وہاں پہ صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو صرف ایک کام کر لے جاؤ کہ مرتے ہوئے انسان کی روح کو واپس لے لو، تو ہم سمجھیں گے تمہیں اختیار ہے، یا ہم سمجھ لیں گے کہ قیامت کے دن دوبارہ جی نہ اٹھنے کا جو تمہارا دعویٰ ہے وہ تم دعوے میں سچے ہو۔ صحیح، بالکل۔ اب جو مولانا آگے جو آ رہا ہے، اب اس میں ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ کفار مکہ کو اور مشرکین مکہ کو اور ان تمام لوگوں کو، آج کے ملحدوں کو بھی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ موت کے ساتھ میں زندگی ختم ہو جانی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ مت سمجھو کہ جو آدمی مر گیا سو مر گیا، اس کی زندگی کی کہانی ختم ہو گئی، اس کو واپس دوبارہ اس کا اعادہ کیا جا رہا ہے کہ آیا وہ کنتم ازواجن ثلاثہ جو آگے آیا ہے، اب اس کو دوبارہ ایک بار پھر یاد دہانی کے طور پر سمری کے طور پہ سمری کے طور پر اس کو پیش کیا جا رہا ہے کہ اب مرنے والا یا تو مقرب بندہ ہے اللہ تعالیٰ کا، یا اصحاب الیمین میں سے ہے، یا اصحاب الشمال میں سے ہے، تو یہ سمجھیے کہ مرنے کے بعد میں واپس اس کو زندگی دی جائے گی، اور اس کے بعد میں اس کا کیا حشر ہونے والا ہے کہ آگے کی آیتوں میں ہے۔ تو کفار مکہ ہو یا آج کے ملحد ہو، جن لوگوں کا آخرت کے اوپر یقین نہیں ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ یہاں انتباہ کر رہا ہے، وارن کر رہا ہے کہ تم، بعض لوگ خودکشی کر لیتے ہیں جی کہ تمام تکالیف سے ہم کو نجات مل جائے گی، آزاد ہو جائیں گے، لیکن وہ یہی نہیں سمجھتے کہ یہ جو موت ہے، یہ موت جو ہے ان تکالیف کو اس دنیا کی زندگی سے آزاد کر دے گی۔ موت جو ہے وجود کو ختم کرنے والی چیز نہیں، ختم کرنے والی چیز نہیں، بلکہ سمجھیے کہ ایک آنکھ بند ہونا اور سانس بند ہونے کا مرحلہ، پھر دوسری زندگی شروع ہوگی۔ وہ بھائی ایک بات اور وہ یہ ہے کہ جتنے دلائل اللہ رب العزت نے دیے ہیں، ان میں سے یہ دلیل بہت ہی انوکھی دلیل ہے، یہ موت اور زندگی والی، اس لیے کہ تمام چیزوں کا انکار کسی نہ کسی گروپ، کسی نہ کسی شکل میں لوگوں نے کیا ہے اور ہوتا، موت کا انکار موت کا انکار کسی نے کیا، تو یہ بہت ہی انوکھی دلیل ہے، اس کو تو ہر ایک کو ماننا چاہیے۔ تو اب اگلی زندگی جو شروع ہوگی اس میں مرنے والوں کے گویا کہ 3 گروپ بن جائیں گے، 3 گروپ، اور اسی کا آپ سمجھیے تتمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ تو آگے کی آیت جی آپ پڑھیں۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اب یہاں پہ موت کے بعد کا بیان ہے کہ وہ مرنے والا شخص اگر مقربین میں سے ہے، مقربین یعنی اللہ کا قریبی، اور اس سے پہلے باتیں گزر چکی ہیں کہ اللہ کا جو قریبی ہو اور سب چیز میں پہل کرنے والا ہو، نیکی کے کام میں اسلام کی باتوں کو ماننے والا ہو، اگر اس میں سے ہے یہ، تو اس کے لیے فروح و ریحان، سرور، سرور اور راحت کی چیزیں، راحت کی چیز، و ریحان، اور ریحان تو کہتے ہیں سمجھیے خوشبو کو، تو یہ خوشبو جو دنیا میں ہے وہ خوشبو نہیں، بس سمجھیے کہ ایک تقریب ذہنی کے لیے ہمارے ذہن میں بات آ جائے، اس لیے اللہ نے کہا، ورنہ وہاں کی خوشبو اور وہاں کی راحتیں تو بہت کچھ ہوں گی، وہ جنت نعیم، اور سمجھیے کہ جنت ملے گی، جنت کی نعمتیں ہوں گی، جنت کی کئی قسمیں، جس میں سے ایک جنت النعیم بھی ہے، تو جنت النعیم ہے، جنت الفردوس ہے، جس لیول کا، جس معیار کا انسان ہوگا اللہ اس کو وہ جنت دے گا۔
नाजरीन जो है सूरह वाक़िया के पहले रुकू में जाएंगे तो मुक़र्रबीन की जन्नत के जो हालात बयान हुए वहाँ उनको वो सब, और नईम का मतलब है नेमतों भरी जन्नत, बस एकदम एक समझिए कि एक शॉर्ट लफ्ज बोल दिया गया और इसमें बात मुकम्मल हो गई। व अम्मा इन काना मिन अस्हाबिल यमीन, और मरने वाला शख्स अगर अस्हाबुल यमीन में से, यानी वो शख्स कम दर्जे का जो नेक आदमी हो जिसका दाहिने हाथ में उसका नामा दिया जाएगा, बहरहाल वो जन्नती होगा, तो उसको जो है सलामती के साथ में उसको बुलाया जाएगा, उसके ऊपर सलामती भेजी जाएगी। और कहीं ये भी आता है मौलाना, मैंने वो इसमें पढ़ा था किसी तफसीर में किसी आयत के ज़िम्न में कि मरने वाले को एहसास हो जाता है। हाँ, ये हदीस में है, हदीस में मरने वाले को एहसास हो जाता है और जो फरिश्ते उसकी रूह कब्ज करने के लिए आते हैं वो बाकायदा उसको खुशखबरी सुनाते हैं, और जिस हैयत में वो आते हैं उससे साफ अंदाजा हो जाता है उनको कि हम कहाँ जाने वाले हैं। इसीलिए मोइन भाई, इसीलिए जब आवाज नरखर में आ जाए उस वक्त तौबा कबूल नहीं है, उस वक्त कलमा कबूल नहीं है, इसलिए कि उसे अंदाजा हो जाता है कि हम कहाँ जाने वाले हैं। जैसे फिरौन को मुखातिब होकर अल्लाह ताला ने कहा आल-आन वक़द असैत क़ब्ल व कुन्त मिनल काफिरीन, कि अब तू तौबा कर रहा है और ईमान ला रहा है जब तू देख रहा है मौत को अपनी निगाहों से, अब तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। अच्छा, आपने मोइन भाई आपने जो कहा ये कि अदना दर्जे का, कम दर्जे का जन्नती, इस पे कुरान की वो आयत मुझे याद आई, फमन ज़ुहज़िह अनिन नारि फ़क़द फ़ाज़, कि जो घिसट घिसट कर भी जहन्नम से निकाल लिया गया, किसी तरीके से निकाल लिया, अनिन नार व उदखिल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, फमन ज़ुहज़िह अनिन नारि व उदखिल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, कि वो जन्नत से किसी तरीके से निकाल लिया गया और जहन्नम से किसी तरीके से निकाल लिया गया, घिसट घिसट कर जन्नत में दाखिल कर दिया गया, तो भी वो कामयाब है। यानी अदना पे जो आपने बात कही, तो अदना से भी निचले दर्जे वाली बात जहन्नम से निकल जाना, और जो लोग जहन्नम में जाए ही नहीं और नामे अमाल दाहिने हाथ में मिलने की वजह से जन्नत में जाए, तो भी बहुत बड़ी चीज है। फिर उसके बाद में फौरन जो है मुकज़्ज़िबुद्दालीन की बात हो रही है, जो लोग झुटलाने वाले हैं और जो गुमराह है उनकी बात की जा रही है। अल्लाह ताला उनके बारे में कहा जा रहा है फनुज़ुलुम मिन हमीम, खौलते हुए पानी से उनकी ज़ियाफत की जाएगी। लफ्ज़ ज़ियाफत जो है बात तफसील से आ गई है, लेकिन लफ्ज़ ज़ियाफत यहाँ पे एक तंज भी, मेहमान नवाजी तो आमतौर पर अच्छी चीजों से की जाती है, तो एक तंज भी है कि उनकी मेहमान नवाजी। इन्नका अंतल अजीजुल करीम, दुनिया में बहुत मुअज़्ज़ज़ जो है वो तंज़िया अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया। चख, तू तो जिंदगी में बड़ा इतराता था और बहुत मालदार था, अब जो बहुत मुअज़्ज़ज़ समझा जाता था। व तस्लियतु जहीम, और जहन्नम में झोंका जाएगा। सल्ला युसल्ली तस्लियतन कहते हैं जहन्नम में झोंके जाएंगे। इन्न हादा लहु हक़्क़ुल यक़ीन, और बेशक वो चीज है जो हक है, यकीन है, ये सब कतई है और बरहक है। ये चीजें, ये तमाम चीजें बताई गई, जो बयान हुई है, क़यामत, इंसान का मरना, मरने के बाद में जी उठना, उसके बाद में उसका हशर और नशर, और उसका जन्नत या जहन्नम में जाना, और वहाँ जो जो चीज़ें पेश आने वाली हैं, और ये कुरान मजीद का अल्लाह ताला की किताब होना, ये सब हक है। जी, यही अल्लाह ताला कह रहा है कि जितना बयान हुआ है ये सब हक है। और फिर उसके बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, तो ऐ नबी अपने रब के नाम, बड़े रब के नाम की तस्बीह कीजिए। मोइन भाई यहाँ पे एक बात ये अहादीस में आती है, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि रुकू में जो हम लोग पढ़ते हैं सुब्हान रब्बियल अज़ीम, इस आयत के आने इस आयत के नुज़ूल के बाद अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू में, इसको अपने रुकू से ये कर लो, और जब सब्बे रब्बिक और सजदे वाली, अच्छा वो सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला जब नाज़िल हुई आयत, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि अपने सजदों को इससे जो है मुनव्वर कर लो। गोया के सजदे और रुकू में पढ़ी जाने वाली जो तस्बीहात हैं वो कुरान से माखूज हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो समझिए कि तायीन करदा है ये जी। और गोया सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला से माखूज सुब्हान रब्बियल आला है, और इससे माखूज सुब्हान रब्बियल अज़ीम है। और वैसे भी सजदों में और रुकू में चंद और भी दुआएं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं, इनके अलावा और भी दुआएं याद हो तो वो भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल मौलाना, ये एक बड़ा अलमिया है, और आप भी मेरे साथ में मेरे ख्याल से इस बात का इतराफ़ करेंगे कि हम आम तौर पर मुसलमानों को जब नमाज़ें पढ़ते देखते हैं तो बचपन में हमने जो 2 तस्बीहात याद की है, सुबहान रब्बिल अज़ीम और सुबहान रब्बिल आला, इसके अलावा कोई तीसरी तस्बीह जो है मुसलमानों को याद नहीं होती, रुकू और सजदे। सलातुर रसूल देख लें,
یا علامہ البانی کی جو ہے صلاۃ النبی دیکھ لیں، اس میں کم و بیش دیگر احادیث کی کتاب بھی اگر حدیث دیکھ لیں، کی کسی بھی کتاب میں آپ دیکھ لیں تو تقریباً رکوع میں تقریباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 مسنون دعائیں ثابت ہے، اور اسی طریقے سے 6 یا 7 دعائیں سجدے میں ثابت ہے، لیکن ہم نہ صرف یہ ہم کو معلوم ہی نہیں کہ ایسی بھی کوئی دعا پڑھی جاتی ہے۔ تو کبھی کبھی درس کے اختتام پر جو ہے میں لوگوں کو ایک دعا جو یاد کراتا ہوں جو بہت آسان ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ رب الملائکۃ والروح، یہ دعا ایسی ہے جو رکوع میں بھی پڑھی جا سکتی ہے اور سجدے میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کرنا ہوگا، اور ایک زائد دعا جو ہے ہم مانگیں گے، اور بڑی پیاری دعا ہے، بہت آسان دعا ہے، آسانی سے یاد ہو جاتی ہے۔ اور اگر مطالب سمجھ کر کے دعا مانگیں گے تو پھر اس میں کچھ اور خشوع و خضوع پیدا ہوگا۔ تو ناظرین اکرام، میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ وہ دعا ایک بار اور سنا دیں ناظرین کو۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ ایک دعا ہے، بہت چھوٹی سی دعا ہے، یاد کر لیجئے اور اپنے رکوع میں پڑھا کیجئے، سجدوں میں پڑھا کیجئے، آپ کی نمازوں کا مزہ جو ہے دوبالا ہوگا، اور زیادہ اجر و ثواب آپ کو حاصل ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں مولانا آج سورۃ الواقعہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کی تفسیر ختم ہوتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگلی جمعرات کو نئی سورہ لے کر ہم لوگ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔